خرم صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس شاید پہلا کیس ہوگا، لیکن اس کے بعد جو وزرائے اعظم نکالے گئے وہ بھی ایک باقاعدہ کیس کھول کے پڑھنے کی اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری عدالت کس طرح کے فیصلے کرتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مثال بنایا جا سکتا ہے۔ عدالت اگر یہ معاملہ کھولتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں انصاف ہو سکتا ہے؟ مولوی مشتاق کا معاملہ ہو یا جسٹس انوار الحق کا، اس چیپٹر کو کھولنے کی ضرورت ہے؟ ملک صاحب، یہ ایک خرم صاحب بہت ہی جی۔ حساس معاملہ ہے، اس لیے کہ 1958 کے 200 کیس سے لے کر اب تک غالباً عدلیہ کو بھی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہیں وہ عدلیہ نے بھی کیے ہیں، بہت بڑے بڑے ظلم بھی کیے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس سے پورا ملک کی جو سیاسی استحکام تھا وہ ڈی ریل ہو گیا۔ تو یہاں اگر تو وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کیس کے جو آپ تمام شہید کہہ رہے ہیں انہیں؟ معاملات ہیں، جی جی، میں بالکل کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کو یہ سارے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ ان کے جو اس فیصلے میں جو شامل بعض معزز جج صاحبان تھے، انہوں نے جو اپنے انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے کافی حد تک واضح کر دیا کہ وہ شہید ہی تھے اس معاملے میں۔ تو لہٰذا یہاں اگر تو سچ، ویسے تو بہت مشکل ہے اس کو سننا بھی اور اس کا سامنا کرنا بھی، لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ مشکل بھاری اور پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی پاکستان کی تاریخ کے لیے، کیونکہ جو آئین شکنی اور پاکستان کی سیاست میں جو مقتدرہ کی جو انٹرونشن ہے، اس کو جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اور دھند کے بغیر صراحت سے دیکھتے نہیں ہیں، سر، یہ جو ہمارے لیے آگے پاورفل جانا بہت کوارٹرز کی بہت مشکل ہے۔ انٹرونشن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ ججوں نے، جنہوں نے 9-10 ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، یا جتنے بھی ججوں کی تعداد تھی، 5 پنجاب میں تھے، 9 اس وقت ابتدائی طور پر مرکز میں تھے، انہوں نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ان کا اپنا بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ وہ بھی بڑے پاورفل ہیں، اتنے کمزور نہیں ہے کہ کوئی جی جی، نہیں نہیں، جا وہ کے بہت کوئی میجر پاورفل ہیں کرنل رینک کا آج کی بندہ عدلیہ۔ میسج دیتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک بندے کو سزائے موت دی گئی ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے، انہوں نے بھی مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جی، اللہ کے سامنے جو ان کی حاضری ہے وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں ایک پاکستان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے درست سبق اور درست تاریخ جو ہے وہ سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ درست تاریخ نہ آنے کی وجہ سے پھر ہم نے وہ جو ایک بڑا ہی بھیانک تجربہ عمرانی 2014 سے لے کر 22 تک ہوا اور اس کے جو بھیانک مضمرات ہیں وہ آج تک ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ جو سارے ایشوز ہیں، اور اس میں اگر مسلم لیگ نون کی بھی ایک تاریخ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ایک تاریخ ہے 1960 کی دہائی میں، یہ سب چیزیں جب تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو واضح نہیں کرتے کہ جی یہ ججز تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا نقصان کیا ہوا، اور یہ جو اصل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ یہ اب سارے تجربے اور یہ تمام انٹرونشنز ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، عدلیہ کی طرف سے بھی، سیاست کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، اور اس کے نتیجے پاکستان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا یہاں راجہ وہ صاحب جو سے میں ایک اس کا جواب چاہوں سارا گا۔ ہماری تاریخ میں جو ایک مسنگ حصہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا جو رول ہونا چاہیے، چاہے وہ اوور سائٹ ہے، لیجسلیشن ہے، جب تک اس کو ہم مضبوط بنیاد پر کھڑا نہیں کر لیتے تو ہم دوبارہ اسی گڑھے میں گرتے رہیں گے۔